رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 6 پر نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان نقل فرماتے ہیں، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے مدنی مکالمے کا موضوع ہے قوم جنات۔ قوم جنات سے کیا مراد ہے؟ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے بڑے ہی پیارے رسالے معلوماتی رسالے جنات کی حکایات میں کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے تقریباً 1,44,000 سال پہلے جنات کو پیدا کیا گیا۔ اللہ عز و جل نے سب سے پہلے جن کا نام مارج رکھا اور اس کے لیے ایک بیوی مرجا نامی پیدا فرمائی۔ اس جوڑے سے جنات کی نسل بڑھی اور ان کے بہت سے قبیلے پیدا ہو گئے۔ ابلیس نے بھی ایک جنی سے شادی کر لی، اور یاد رہے کہ ابلیس کا نام پہلے عزازیل تھا اور یہ جن ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ اب ابلیس کی بھی نسل بہت چلی، الغرض جنات کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ ابلیس اور اس کی اولاد کو آسمان اول پر رہنے کی اجازت دے دی گئی، ہوا میں بھی جنات کو رہنے کی رخصت ملی۔ اللہ عز و جل کے حکم سے جنات اللہ عز و جل کی اطاعت کرتے رہے، پھر سرکشی پر اتر آئے اور زمین پر آپس میں جنات نے خون ریزی شروع کر دی۔ جنات کی شرانگیزی اس قدر بڑھی کہ خود زمین ان سے پناہ مانگنے لگی۔ کئی بار جنات پر قہر خداوندی بھی نازل ہوا اور بحکم الہی فرشتوں نے ان کو قتل کیا۔ کچھ ادھر ادھر زندہ بچ گئے اور سدھر بھی جاتے، پھر آبادی بڑھتی، پھر سرکشی میں اضافہ ہو جاتا۔ ایک بار بحکم الہی ابلیس بھی پہلے آسمان سے لشکر کا امیر بن کر آیا اور سرکش جنات کا قتل عام ہوا۔ زمین پر ابلیس اور اس کی فوج آباد ہو گئی۔ ابلیس نے زمین پر اللہ عز و جل کی بہت زیادہ عبادت کی۔ اس کی کثرت عبادت کے سبب اس کو 7 آسمانوں اور جنت میں بھی جانے کی اجازت مل گئی۔ فرشتے بھی اس کی عبادت سے بہت متاثر تھے۔ فرشتوں کی درخواست پر اسے فرشتوں کی صف میں شامل کر لیا گیا۔ یہ زبردست عالم بھی تھا، حتیٰ کہ معلم الملکوت بن گیا۔ اتنی نوازشوں اور نعمتوں پر شکر گزار بندہ بننے کے بجائے ابلیس مغرور ہو گیا اور اس نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور وہ کافر ہو گیا۔ مختصر جنات کی کچھ ہسٹری یا قوم جنات کے بارے میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اسی طرح قرآن مجید اور احادیث کریمہ سے یہ ثابت ہے کہ جن اللہ عز و جل کی ایک مخلوق ہے جو اپنا وجود رکھتی ہے۔ جنات کو ایک خاص علم حاصل ہوتا ہے، یہ ایسے عجیب و غریب اور مشکل ترین کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں جنہیں کرنا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جن کو جن کیوں کہا جاتا ہے؟
یہ بھی ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ان کو جن کیوں کہا جاتا ہے؟ شارح بخاری علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی علیہ رحمۃ اللہ الغنی لکھتے ہیں لغت میں جن کا معنی ہے ستر اور خفا، اور جن کو اسی لیے جن کہتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ فرشتوں کو بھی جن کہتے تھے کیونکہ وہ ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے تھے۔ اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ جنات رہتے کہاں ہیں، ان کی رہائش کہاں ہوتی ہے؟ اس میں کہ جس طرح زمین پر ہم زندگی گزار رہے ہیں اسی طرح جنات بھی رہتے ہیں۔ باقی یہ کہ مختلف روایت کے مطابق ان کے مختلف ٹھکانے ہیں، جیسا کہ جنات میں مسلمان جنات بھی ہوتے ہیں اور کافر جنات بھی ہیں۔ تو تمام مسلمانوں کی گھروں کی چھتوں پر مسلمان جنات رہتے ہیں۔ جب دوپہر اور رات کو دسترخوان لایا جاتا ہے، یعنی گھر کے افراد جب کھانا کھاتے ہیں تو یہ جنات بھی چھتوں سے اتر آتے ہیں اور ساتھ بیٹھ کر باقاعدہ کھانا کھاتے ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ عز و جل شریر جنات کو بھگا دیتا ہے۔ اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر جنات یہ نجاست کی جگہوں پہ رہتے ہیں، مثال جیسے درختوں کے جھنڈ ہیں اور غسل خانہ ہے، بیت الخلاء ہے، کچرے وغیرہ کی جو ڈھیر ہوتے ہیں ان میں بھی جنات رہتے ہیں۔ بلکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت الخلاء جنوں اور شیطانوں کی رہنے کی جگہ ہے، اور تو تم میں جب کوئی شخص بیت الخلاء میں جائے تو یہ دعا پڑھ لیں کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یعنی میں گندی اور ناپاک چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو اب یہ تمام باتیں سننے کے بعد جو یہاں اسلامی بھائی تشریف فرما ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین ہیں تو ان کو یہ بھی ذہن میں سوالات ہوتے ہوں گے کہ جنات سے کس طرح حفاظت ہو۔ تو یہ پتہ چلا کہ اگر ہم کسی طرح بھی اس دعا کو یاد کر لیں کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو یہ دعا پڑھ کر پھر اگر وہ داخل ہوں گے تو یہ ان کے درمیان پردہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان شریر جنات سے پناہ حاصل رہے گی۔ تو یہ اکثر واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ اسکول میں بچی گئی اور جانے کے بعد وہ یا بچہ پڑھتا تھا وہ گیا بیت الخلاء میں اور وہاں اس پر کوئی اثرات ہو گئے، جنات کے معاملات ہو گئے۔ تو یہی بے احتیاطیاں ہوتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اگر یہ احتیاط کریں گے انشاءاللہ تو ہمیں اس کے فائدہ حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ اور روایت پہ بھی ملتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کافر اور مسلمان جنات نے حاضری دی اور انہوں نے اپنا فیصلہ کروانا، آپس میں کوئی جھگڑا تھا ان کا، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو مسلمان جنات تھے ان کو ٹیلوں و چٹانوں میں رہنے کی جگہ دی اور جو کافر جنات تھے ان کو غاروں کے اندر اور پستہ جگہ جو ہوتی ہیں گھاٹیاں اس پہ رہنے کا فرما دیا۔ حضور آپ نے یہ ارشاد فرمایا، لیکن اب جنات کے بارے میں ایک ایسا کانسیپٹ بنتا جا رہا ہے کہ جب بھی جن کا نام آتا ہے تو بڑا خوف آ جاتا ہے اور ایک ڈراؤنی سا چہرہ نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اب آپ نے تو بتایا کہ مسلمان لوگوں کی گھروں کی چھتوں پر بھی رہتے ہیں، آس پاس بھی رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہاں بھی ہمارے مدنی مکالمے بھی جنات شریک ہوں، تو کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ یہ ممکن تو ہے نا، صدر ہے کہ انہی سے متعلق ایک تو مدنی مکالمہ ہے جی، اور جنات صدر مختلف جگہوں پر رہتے ہیں، تو اب یہ بھی اس میں مسلمان بھی ہیں اور خوش عقیدہ ہوتے ہیں، بزرگوں سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اس طرح کے اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں اور کئی ایسے واقعات ملے کہ مدنی قافلوں میں سفر بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ یقیناً ممکن ہے کہ یہ جنات یہاں بھی موجود ہوں اور شریک ہوں، اور اس طرح مدنی چینل پر جو مدنی چینل اس کے علاوہ بھی جو ہمارے سلسلے ہوتے ہیں اس کو بھی دیکھتے ہوں۔ حضور کیا ڈرنا چاہیے جنات کا تذکرہ؟ اب آپ نے کہا کہ ہمارے شرکا بھی بیٹھے ہیں اور آپ نے کہا ہو سکتا ہے یہاں بھی جنات ہوں، تو کیا ڈرنا چاہیے جنات سے مسلمان کو؟ اصل میں جنات کا نام جو ہے نا وہ ایک ایسا ہے کہ کوئی اگر یہ کہ مجھے ڈر نہیں لگتا تو ایک مطلب عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن جنات انسان کو ڈراتے ہیں بلکہ اغوا کر کے بھی لے جاتے ہیں، اچھا، اور بعض اوقات قتل بھی کر ڈالتے ہیں۔ اسی طرح ہر جن اغوا یا قتل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جنات کے متعدد اقسام اس وقت مطلب کتابوں میں ملتی ہیں۔ اس میں ایسا ہے کہ ایسے بھی جنات ہوتے ہیں
جن سے لوگ مانوس ہوتے ہیں، جن سے مانوس ہو جاتی پتہ نہیں چلتا. کافی جنات انسانوں کے، جیسے میں نے بتایا، گھروں پر چھتوں پہ رہتے ہیں. تو جنات کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر ان سے ڈریں گے تو یہ حاوی ہو جاتے ہیں. اگر انسان تھوڑی ہمت کر کے اس کا سامنا کرے تو یہ پھر ڈر جاتے ہیں. تو جیسے انسانوں میں ڈرپوک بھی ہوتے ہیں، بہادر بھی ہوتے ہیں، تو ان جنات میں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ڈر بھی جاتے ہیں. ایک بار تو ایک نے واقعہ بتایا تھا کہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں کوئی ملاقات کے لیے حاضر ہوا. اب امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو ایک بار ایک شخص آیا تو اس پر کوئی جن وغیرہ تھا اور اس کو کوئی لے کر آئے تھے علاج کے لیے. تو آپ نے صرف مطلب اس کو ایک نظر سے دیکھا اور وہ جن چلا گیا. سبحان اللہ. تو ایسے بھی ہوتے چلے جاتے ہیں. اور اسی طرح ایک بتایا تھا کہ ایک جن کسی پر آیا تو اس کو لے کر اس کا دوست آیا تو اس کا جن صحیح ہو گیا. پھر بعد میں وہی شخص دوبارہ آیا کہ میں آپ کی بارگاہ میں جس شخص کو لے کر آیا تھا دوست کو جس پر جنات تھے تو آپ نے اس پہ دم کیا تھا تو اب اس پر جو جنات تھا وہ شاید اس دم کرنے کی وجہ سے جل گیا. اب دیگر اس کے دوست جنات میرے پاس آئے کہ تم میرے دوست کو لے کر گئے تھے اور امیر اہل سنت میں اس پہ دم کیا تو اس کے دم کی وجہ سے ہمارا جن جو ہے وہ مر گیا ہے، اب ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تو میرا بھی علاج کر دیجئے. تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ نے دم کیا تو جن وہ اس طرح چلا گیا. تو ہر جن کی اقسام ہوتی ہیں. اور جن کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے اکثر کہتے ہیں بھی اس کو آصب ہو گیا، اثرات ہو گئے، یا اس پر دیو آ گیا، پری ہو گئی. تو ہوتا کیا کہ جنات ہی ہوتے ہیں. اور جنات کے اس طرح جو مریض ہوتے ہیں نا اس میں دو قسموں سے جنات آتے ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے گزر رہے گئی تو جیسے اس کو کوئی تکلیف پہنچی یا اس کو کوئی چیز پسند آ گئی اس کی تو وہ اس پر حاوی ہو گیا. ایک تو قسم یہ ہے، ایک طریقہ کار یہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ جنات پر عاملین عملیات کے ذریعے دشمنی ہوتی ہے تو وہ عملیات کے ذریعے جنات کو بھیجتے ہیں. اب جو جن اپنے طور پر آیا اس کو تو بھگانا یا عملیات کے ذریعے تعویذات وغیرہ کے ذریعے اس کو دور کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن جو خود مطلب زیر اثر ہوتا ہے عملیات کے، اب وہ اگر پیچھے جاتا ہے تو عامل اس کو جلا دیتا ہے یا اس کو تکلیف دیتا ہے، اور سامنے سے چونکہ وار ہوتا ہے تو یہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو جنات کی اس انداز سے ترکیب ہوتی ہے. تو ڈرنا نہیں چاہیے. جیسے آپ نے سوال کیا تھا تو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اگر ایسا واقعہ ہو تو ہم جو اوراد و وظائف ہمیں تعلیم کیے گئے ہیں اس کو اپنائیں. اس کے علاوہ جنات کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جنات جب کسی پر حاوی ہوتا ہے تو اگر سامنے سے اس کو کوئی سامنے بیٹھ کر اس سے بات چیت کرے، ایسے ترکیب ہو تو وہ ٹل بھی جاتے ہیں. جیسا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ جس جگہ رہتے تھے پہلے اس پلازا کی چھت پر سے کوئی شخص گر گیا تھا اور مشہور یہ ہو گیا تھا کہ اسے جنات نے گرا کے مار دیا. تو پورے پلازا میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا. آپ کے دونوں شہزادے اس وقت چھوٹے تھے تو آپ نے دونوں شہزادوں کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ بیٹا اگر کوئی جن وغیرہ سامنے آ جائے تو گھبرانا نہیں. میں یہ نہیں سنوں کہ جن تمہارے پیچھے بھاگ رہا تھا اور تم آگے آگے بھاگ رہے تھے، بلکہ مجھے سننے کو یہ ملنا چاہیے کہ جن وہ آگے آگے بھاگ رہا تھا اور تم پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے. اس طرح مطلب ہے کہ ذہن دیا. تو اس طرح اگر ہمت رکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھیں اور ہر اس عمل سے ڈریں جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، کیونکہ یہ جنات کا آ جانا یا کوئی بھی مصیبت کا آنا یہ سب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سبب ہے کہ ہو سکے. تو اس میں کوشش کر کے ڈرنا نہیں چاہیے. ماشاءاللہ. کیا کسی جن کو صحابیت کا بھی رتبہ ملا؟ اور اگر کوئی صحابی جن ہیں تو ان کا نام بھی اگر بتا دیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سورہ جن میں اور سورہ احقاف میں دو مقامات پر ان جنات کا ذکر فرمایا جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. سبحان اللہ. سورہ جن کی ابتدا میں ارشاد فرمایا گیا، تم فرماؤ کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کے ایک گروہ نے آپ سے قرآن پاک سنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت المعلا جو مکہ مکرمہ کا قبرستان ہے اس کے قریب ایک جگہ پر تشریف فرما تھے. صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں سے بھی کچھ چند صحابہ حاضر بارگاہ تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور نماز میں تلاوت قرآن پاک کی. تو اس کے بعد اسی سورہ جن کی ابتدائی آیت کریمہ میں پہلے تو یہ وحی کی گئی، سرکار کو فرمایا گیا کہ آپ فرما دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی کہ جنات میں سے ایک گروہ نے قرآن سنا
جب یہ جن اپنی قوم میں گئے تو جا کر اپنی قوم کو بتانے لگے کہ ہم نے ایک عجیب کلام سنا جو کہ ہدایت کی طرف بلانے والا ہے۔ یہ یہاں سورہ جن میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی، اور اس کے بعد سورہ احقاف میں اس کا ذکر اس انداز میں کیا گیا، اے محبوب یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ہم نے آپ کی طرف جنات کا گروہ بھیجا جو آپ کا قرآن پاک سننے کے لیے آئے تھے۔ جب یہ حضرات حاضر بارگاہ ہوئے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت تلاوت قرآن فرما رہے تھے، تو اب یہ آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے سرکار قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، خاموش ہو کر اس قرآن کو سنو۔ تو اس میں مفسرین نے اس آیت کریمہ کے تحت ایک بڑا لطیف نقطہ ارشاد فرمایا، اور اس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ کچھ سعید ارواح کہ جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے خوشبختی جن کا مقدر کیا ہوتا ہے، اگر شرعی حکم نازل نہ بھی ہوا ہو تو بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان کے دل میں القاء فرما دیتا ہے کہ یہ کام اس طرح ہے۔ جس طرح کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق بھی آتا ہے، شراب ابھی حرام نہیں تھی، ان حضرات نے اس سے پہلے شراب ترک کیے رکھی، اور زندگی میں کبھی بھی انہوں نے شراب کو منہ تک نہیں لگایا، جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ تو یہ قرآن حکم تو یہی ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو یہ اس حکم سے بے خبر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے وہ سعادت ان کا مقدر فرمائی تھی، تو اس لیے یہ آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے خاموش رہ کر قرآن سنو۔ جب انہوں نے قرآن پاک سنا، آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی تلاوت سنی، قرآن سنتے ہی کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر یہ کلمات تھے ان کے کہ آج ہمیں یہ پتہ چلا، اور جو قرآن پاک کی تلاوت ہم نے سنی، اس سے ایک بات ہمارے سامنے آئی کہ ہمارا رب بڑا عظیم ہے، نہ تو اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ یہ مبارک ہدایت جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرآن سننے کی برکت سے ان کو عطا فرمائی، ایک جذبہ اور ایک ولولہ جو ان کے قلوب و اذہان میں تھا، یہ حضرات قرآن پاک سن کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس دولت ایمان کو صرف اپنے تک نہیں رکھا، اب یہ اپنی قوم کے پاس چلے گئے اور جا کر کہنے لگے اے ہماری قوم، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے ایک منادی بلا رہا ہے۔ اس سے داعی اللہ سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی، تو اللہ کے نبی جو اللہ کی طرف سے منادی بھی ہیں، اللہ کے داعی بھی ہیں، وہ ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، تم اس طرح کرو کہ سارے کے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ گویا نیکی کی دعوت دینا شروع کر دی، نیکی کی دعوت دینا انہوں نے شروع کی، اور پھر اس میں یہ انداز بھی اختیار کیا کہ نیکی کی دعوت میں، ایمان کی دعوت میں جو ان کی دعوت کو قبول کر لیں گے ان کو یہ ساتھ ساتھ مجدہ ہے، جہاں فضا بھی سنایا تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں عذاب علیم سے نجات مل جائے گی۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر تو تم ہدایت قبول کرو گے اور اس قرآن پر ایمان لے آؤ گے، یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس ہدایت کو لے کر آئے اس کو قبول کرو گے تو گناہ بھی معاف ہوں گے، عذاب سے بھی نجات ملے گی۔ لیکن اگر تم نے اس دعوت کو قبول نہ کیا تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے عذاب کی جگہ جہنم یہ تمہارا ٹھکانہ ہوگی۔ سورہ جن میں بڑی تفصیل کے ساتھ اور بھی کئی باتیں ارشاد فرمائی گئیں، تو دوسرا ایک سوال آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا جن صحابی ہوتے ہیں؟ تو ان آیات مبارکہ کی روشنی میں صحابی کی جو تعریف ارشاد فرمائی گئی کہ صحابی ان مقدس شخصیات کو کہا جاتا ہے کہ جنہیں ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئی اور پھر ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا۔ تو یہ جن جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر تلاوت قرآن پاک سنتے رہے، کلمہ نصیب ہوا، ہدایت ملی، قرآن پاک پر ایمان لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دل و جان سے اپنایا، انہی جنات میں سے ایک جن کا تذکرہ حضرت علامہ عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں ذکر کیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان بن صالح یہ ایک جن ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ جنات جو قرآن پاک سننے آئے، مفسرین نے ان کی تعداد کے متعلق مختلف اقوال ذکر کیے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ ان کی تعداد 7 تھی، ایک قول کے مطابق ان کی تعداد 9 بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ عثمان بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی انہی میں سے تھے، اور ان کا انتقال 219 سنہ ہجری میں ہوا۔ ماشاءاللہ، یہ صحابی جن طویل عمر پانے والے بھی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
تو پتہ چلا مدنی چینل کے ناظرین کو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں جنات حاضری بھی دیتے، اس ایمان بھی قبول کیا، قرآن پاک کے نور سے دلوں کو منور بھی کیا، اور جا کر اپنی قوم میں نیکی کی دعوت بھی شروع کر دی۔ تو الحمدللہ، اور یہ بھی پتہ چلا کہ جنہوں نے سرکار کا قرب پایا، ہمیں صحابی کا نام بھی پتہ چلا کہ وہ جن تھے۔ حضور یہ بتائیں، آپ کی گفتگو سے ایسا لگ رہا ہے جیسے ایمان قبول کیا، کچھ ایمان نہ لائے، تو کیا جنوں میں بھی مذاہب ہوتے ہیں اور اب بھی یہ سلسلہ ہے کہ مسلمان جن بھی ہوں گے، کافر جن بھی ہوں گے؟ کیا طریقہ کار ہوتا ہے ان کا؟ اسی سورہ جن میں اور یہ سورہ احقاف میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا۔ جب یہ حضرات اپنی قوم کی طرف گئے تو اپنی قوم کو جا کر کہنے لگے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ روشن کا صدقہ ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ ہم میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے سر تسلیم خم کیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اور کچھ وہ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں، نے ہدایت کو قبول نہ کیا، قرآن پاک کی تعلیمات سے انکار کرتے رہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے، تو وہ ظالم ہوئے۔ یعنی کچھ کافر بھی ہیں، کچھ مسلمان بھی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ہم میں سے دو طرح کے گروہ ہو گئے، کچھ تو وہ جنہوں نے کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے، اور کچھ وہ جنہوں نے انکار کیا اور اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہوئے۔ وہ حضرات جنہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بھلائی ان کا مقدر فرما دی، اور جو ہم میں سے ظلم کرنے والے ہیں وہ قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنا دیے جائیں گے۔ اسی طرح مختلف علماء نے ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں بھی ذکر فرمایا کہ ان میں جس طرح مختلف فرقے ہوتے ہیں، مختلف مذاہب ہوتے ہیں، ان میں کافر بھی ہیں، مرتد بھی ہیں، مختلف مذاہب والے بھی ہیں، ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دینے والے مسلمان جو ہیں وہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، جو کافر ہیں وہ اپنے مذہب کی طرف مائل کرتے ہیں۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، ہم میں سے کچھ تو وہ ہیں جو نیک ہیں، قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اس سے ہٹ کر بھی ہیں۔ یہ دونوں طرح کے ان میں ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح حضور یہ کوٹ ادو سے اعجاز خان بھائی نے ہمارا ایک سوال کیا ہے کہ کیا جنات جنت میں بھی داخل ہوں گے؟ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا جنات جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ مختلف اقوال اس میں بیان کیے گئے۔ جمہور علماء کا موقف تو یہی ہے کہ جنات داخل جنت ہوں گے، جو مسلمان جنات ایمان پر جو مسلمان جنات ہیں، ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا، ان کے اعمال اچھے تھے، یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت میسر آ گئی تو جنت میں جائیں گے۔ کہ یہ جنت کے اندر آئیں یا جنت کے باہر، مختلف علماء نے جو باتیں ارشاد فرمائیں۔ جنت کی نعمتوں سے یہ فیض یاب ہوں گے، انواع و اقسام کے جو پھل عام جنتیوں کے لیے رکھے گئے وہ ان کو بھی عطا کیے جائیں گے، ان کے لیے بھی جنت کی نہروں سے حصہ ہوگا، یہ ان سے فیض یاب بھی ہوں گے، ان سے سیراب بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہوں گے۔ اور اس میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ جو حضرات یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جنت میں آئیں گے اور یا جنت کی سیر کے لیے آئیں گے، وہاں بعض علماء نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جنت میں آئیں گے جس طرح یہ دنیا میں انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح جنت میں یہ انسانوں کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ اچھا، واہ، بڑی دلچسپ معلومات یقیناً مدنی چینل کے ناظرین آج حاصل کر رہے ہیں، اور بڑا ہی یونیک سا موضوع ہے۔ آگے چلتے ہیں، مزید ایک سوال حضور آپ ارشاد فرمائیے کہ انیس اتاری بھائی ہیں کورنگی سے، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا جنات شریعت کے مکلف ہیں؟ ان کو بھی مطلب ثواب اور گناہ اور اس طرح کے معاملات ہوں گے؟ کچھ ارشاد فرمائیں سوال۔ جی ہاں، یہ تو مطلب یہ جو بھی گفتگو ہوئی ہمارے سامنے اس میں، اور مطلب یہ علماء نے ارشاد فرمایا کہ جنات مکلف ہوتے ہیں اسی طرح، اور وہ مطلب جیسے ان کو مطلب حکم دیا جاتا ہے کہ وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ تمام اعمال وہ کرتے ہیں، اور ان سے سوال جواب بھی ہوگا اس کا۔ یعنی برے اعمال کریں گے تو گناہ گار بھی ہوں گے؟ بالکل گناہ گار ہوں گے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اسی طرح حضور یہ ارشاد فرمائے کہ کچھ لوگ ہیں ہمارے، اب وہ کم علمی کی وجہ سے ہی کہیں گے، جہالت کی وجہ سے کہیں گے، وہ اکثر جنات کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں، معاذ اللہ یہ کہہ دیتے ہیں کوئی جن ون نہیں ہوتا، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا اور یہ کس طرح کا انکار کہلائے گا؟ یہ بڑی خوفناک سی بات ہے، یہ غیر مناسب بات کہا جائے اس کو، کیونکہ قرآن پاک میں کئی جگہ پر جنات کا ذکر ہے، احادیث مبارکہ میں بھی جنات کا ذکر ہے۔ گویا وہ شخص جو یہ کہہ دے کہ جنات ہیں ہی نہیں، جنات کا وجود ہی نہیں ہے، گویا وہ قرآن کی ان آیات کا اور ان احادیث کا انکار کر رہا ہے۔ تو یہ بڑے دیدہ دلیر قسم کے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور جنات کا انکار کر دیتے ہیں۔ جنات کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جنات اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف قوتیں عطا فرمائی ہیں، اور وہ بڑی ان کی عجیب و غریب ان کی طاقتیں ہیں، اور وہ ایسے ایسے کام کر لیتے ہیں جو بڑے حیرت انگیز ہوتے ہیں، تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور جن لوگوں نے خدا نخواستہ آج تک ایسی بات کی ہوگی اور جنات کا انکار کر دیا ہوگا،
تو ان کو توبہ کرنی چاہیے اس پر اور تجدید ایمان وغیرہ کر لینی چاہیے. بڑی اہم بات آج ہمیں پتہ چلی ہے. یہ بعض اوقات کم علمی کی وجہ سے مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیں، کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کوئی جن وغیرہ نہیں ہوتا. معاذ اللہ، آج ہم نے کتنی احادیث سنی، ہم نے قرآنی آیات سنی. سورہ جن پوری جنات کے موضوع پر ہی ہے، تو یہ تو باقاعدہ ان آیات اور ان سورہ اور ان احادیث کا انکار ہو جائے گا. تو ہمیں اس پر جو ہے وہ یہ کم علمی ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آتے جاتے رہیں گے، قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے. یہ ایسے علوم ہیں جو ہمیں معلوم ہونے چاہیے. تو آج یقیناً ہماری اصلاح ہوئی ہوگی، اور بڑی اچھی بات ہمارے اسلامی بھائی نے کی کہ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کے جملے زبان سے نکل گئے ہیں تو توبہ بھی کر لینی چاہیے، تجدید ایمان کر لینا چاہیے. ہو سکے تو کسی قریبی مفتی صاحب سے رجوع کر کے اپنے ان جملوں کی وضاحت لے لینی چاہیے کہ کس انداز میں آپ نے کیا کہا تھا. بہرحال یہ بڑی سخت بات ہے. یہ مجلس سے مکتوبات تعویذات عطاریہ کے بستے پر ایسے لوگ آتے ہیں اچھا، جو جب ان پر ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ جن کا معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ اپنے عزیز کو لے کر آتے ہیں. پھر وہ کہتے بھی ہم تو مانتے نہیں تھے، آج پتہ چلا کہ ایسا ہے. تو جب یہ ایسے معاملات ہونے پر پھر وہ کرنا ہی پڑتا ہے. گویا کہ وہ جن منوا لیتے ہیں اپنے آپ کو. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ بالکل قرآن پاک میں چیزیں موجود ہیں تو ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے. حضور یہ ارشاد فرمایا، آپ نے اپنی گفتگو کے دوران بھی کہا تھا کہ یہ جنات اغوا کر سکتے ہیں، قتل بھی کر دیتے ہیں. تو یہ کیا واقعی ایسا معاملہ ہوتا ہے جنات کر سکتے ہیں؟ یہ ان کو مطلب اس طرح کی ترکیب ہوتی رہتی ہے. جیسا کہ ایک مرتبہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے کہ ایک یہودی عورت حاضر خدمت رونے لگی کہ میرا بچہ جو تھا وہ میرے سامنے کھیلتے کھیلتے غائب ہو گیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا بچہ تمہیں واپس مل جائے تو کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گی؟ تو اس نے کہا ضرور ایمان لے آؤں گی. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دیکھتے دیکھتے وہ بچہ وہیں ایک دم ظاہر ہو گیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے سے ارشاد فرمایا کہ تم کہاں تھے؟ تو اس نے بتایا کہ میں کھیل رہا تھا کہ اچانک ایک کافر جن اس نے مجھے پکڑا اور مجھے اٹھا کر سمندر کے کسی مقام پر لے گیا. تو آپ نے جب دعا فرمائی تو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان جن جو اس سے طاقتور تھا اس پر مسلط کیا. اس نے اس کو سے مجھے چھڑایا اور ابھی آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا. تو یہودی عورت نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا. تو اس طرح کئی واقعات ملتے ہیں. جیسا کہ پہلے بھی ایک بار بتایا گیا تھا کہ اکثر گھر میں نہیں کہتے ہیں کہ بابا آ جائے گا، ہاؤ آ جائے گا، جن آ جائے گا، جن لے جائے گا. تو اسی طرح کی عورت تھی، وہ اپنے بچے کو ڈرا رہی تھی کہ لے جن لے جا، دیکھ جن لے جا، ایسے جو بولا نا جن لے جا، تو ہاتھوں سے بچہ غائب ہو گیا. وہ بچہ پھر ملا نہیں. اسی طرح ایک پتہ چلا تھا غائب ہونے کا کہ بچہ سوتا تھا، جھولے میں ڈال دیتے، وہ اثرات تھے جنات کے، اس کی والدہ پر ہوں گے یا اس پر ہوں گے. تو وہ جھولا جھلاتے تھے تو کبھی کبھار کوئی جھولا بھی نہیں رہا اور گھر میں دیکھا کہ بچے کو کوئی جھولا جھلا رہا ہے تو بڑے خوفزدہ رہتے تھے. علاج بھی کرایا ہوگا بیچاروں نے. ایک دن آخرکار وہ بچہ جھولے میں سے غائب ہو گیا اور کم و بیش 1 سال کے بعد دوبارہ جھولے میں ظاہر ہوا اور کچھ عرصے بعد اس کا انتقال ہو گیا. تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین آپ خوفزدہ نہ ہوں. ہم انشاءاللہ اپنے سلسلے کے آخر میں ناظرین جو یہاں بیٹھے ہیں اسلامی بھائی، انشاءاللہ یہ تو وہ واقعات ہیں تاکہ مینٹلی ہم پریپیئرڈ رہیں کہ یہ واقعات ہو سکتے ہیں. لیکن الحمدللہ قرآنی آیات کے اندر، عمل کے اندر یہ الحمدللہ طاقت ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے کے آخر میں آپ کو اس کا علاج بھی بتائیں گے، کچھ وظائف بھی انشاءاللہ ہم آخر میں لیں گے. یہ جو آپ انشاءاللہ آخر میں مختصر بتایا جائے گا. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ جیسے ولی کامل جیسے ہمیں نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے. آپ نے اپنا ایک رسالہ ہے 40 روحانی علاج، ماشاءاللہ، اس میں ایک ورد دیا ہے. سبحان اللہ. چلیں ورد لے لیجیے ہاتھوں ہاتھ انشاءاللہ. اور یہ بڑا پیارا ورد، مختصر سا ورد، ماشاءاللہ، کہ جو کوئی وضو کرتے ہوئے یا قادرو یا قادرو یا قادرو پڑھے گا اس کو انسان اور جنات اغوا نہیں کر سکتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نیت کر لیں انشاءاللہ روزانہ وضو کرتے ہوئے یا قادرو پڑھیں گے انشاءاللہ. اب وضو صدر وضو کرنے کے لیے سب جو نمازی ہوگا الحمدللہ، دیکھیں نماز کی برکت کہ جو نماز پڑھنے والا ہوگا وہ ویسے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوتا ہے. اور جو اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہو تو اس کو جنات وغیرہ کیا کریں گے؟ سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے. تو یہ جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں اور جو اسلامی بھائی موجود ہیں، اس بات کو پیش نظر رکھیں. اصل میں جنات کا صرف ایک خوف ہے، یہ ایک مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے عافیت عطا فرمائے. لیکن اصل جو مصیبت ہے
کسی جن کا شکار یا کینسر کا مریض، ہیپیٹائٹس سی کا مریض، اس سے بڑا مصیبت زدہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، بدنگاہی کرنے والا، نماز قضا کرنے والا. تو یہ بدقسمتی سے ہم مصیبت نہیں سمجھتے اس کو، ورنہ بڑی مصیبت ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں لگیں گے، اللہ کی مدد شامل ہوگی، انشاءاللہ جنات اور ہر طرح کی مصیبتوں سے حفاظت ہوگی. انشاءاللہ. حضور یہ ایک سوال اس طرح کا آیا ہے، محمد عبد الباسط بھائی ہیں راول پنڈی سے. انہوں نے سوال کیا ہے کہ لوگوں پر جو حاضری ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے وہ جن ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کوئی بزرگ بتاتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں غوث پاک کی سواری آ گئی، فلاں بزرگ آ گئے، اور پھر وہ دم بھی کرتے ہیں. تو اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی سن رہے ہیں کہ وہ کیا ان کے اوپر کیا چیز آتی ہے. وہ اس میں حاضرات وغیرہ کا جو معاملات ہوتے ہیں یہ مردوں کے ساتھ بھی ہوا کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ بھی ہوا کرتے ہیں. اس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ جن جسم میں داخل ہوا اور اس نے آ کر مجمع جمع کیا، کچھ لوگوں کو جمع کر لیا. بعض اوقات یہ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ نیکی کی دعوت دینا شروع کر دی، محفل نعت شروع کر دی، نعت خوانی کا سلسلہ شروع ہو گیا، اللہ اللہ کی ضربیں لگنے لگیں. اور اس میں پھر بعد میں یہ عام ہمارے جہالت کی بنا پر مسلمان بھائی، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد بھی جمع ہو جاتے ہیں، عورتیں بھی جمع ہو جاتی ہیں، اختلاط ہو جاتا ہے مرد و زن کا. اور اس میں پھر طرح طرح کے سوالات ان سے پوچھے جاتے ہیں نا کہ میرے ہاں وہ فلاں بیماری ہے، اس کا کیا ہوگا، فلاں مقدمہ ہو گیا، اس کا کیا بنے گا، فلاں جگہ یہ مسئلہ ہو گیا، اس کا کیا حل ہوگا، میری یہ چوری ہوئی تھی، یہ چوری کس نے کی ہے. اس طرح کے مختلف سوالات کیے جاتے ہیں. تو یہ عموماً یہ جنات ہوتے ہیں. کچھ جنات تو اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کو مجمع جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، تو وہ مجمع جمع کرنے کے لیے اس طرح کا انداز اپناتے ہیں تاکہ لوگ آئیں گے، وہ سوالات کریں گے. اب وہ بیچارے اپنی تکلیف میں مبتلا ہو کر جہالت کی بنا پر اس طرح کے سوالات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ مزہ لے رہے ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی افریقہ میں اس کے متعلق بڑی وضاحت ارشاد فرمائی کہ اس طرح ان جنات سے سوالات کرنا اور یہ سمجھنا کہ ان کو علم غیب ہے، یہ غلط ہے. اور اس طرح کے سوالات کو آپ نے حرام ارشاد فرمایا. ایک بات ہمیں اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح یہ آپ نے بھی سوال میں ارشاد فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں غوث اعظم ہوں، بعض دفعہ کسی اور بزرگ کا نام لے لیتے ہیں کہ ہم فلاں شہر سے آئے ہیں. تو یہ ہمیں اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ انسان اس کا جسم جو ہے نا جسم کثیف ہے، ایک جسم رکھنے والی چیز ہے. تو جسم کثیف کا حلول جسم کثیف میں نہیں ہو سکتا. لطیف چیز تو لطیف چیز میں مکس ہو سکتی ہے، جمع ہو سکتی ہے، حلول کا بھی تصور ہوتا ہے. آپ اس کو یوں ہی سمجھ لیجئے کہ دو دیواریں تھیں تو دو دیواریں مل کر ایک نہیں ہو سکتی. ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک دیوار اس دیوار سے مرور و عبور کا کوئی سلسلہ ہو، یہ ادھر سے نکل کے ادھر ہو گئی، ادھر سے نکل کے ادھر ہو گئی. تو یہ غوث اعظم آ گئے، فلاں بزرگ آ گئے، یہ فلاں جگہ سے آ گئے، یہ فلاں شہر سے آ گئے، یہ فلاں پیر صاحب ہیں، یہ فلاں ہستی ہیں. تو انسان کا حلول انسانی جسم میں نہیں ہو سکتا. اور پھر اس کے بعد یہ تصور کہ یہ علم غیب جانتے ہیں، یہ مستقبل کی خبر دے دیں گے. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. غیب کا جاننے والا یعنی اللہ عز و جل اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا. الا من ارتضی من رسول، ہاں رسولوں میں سے جسے پسند کرتا ہے اسے یہ علم عطا فرما دیتا ہے. تو اس سے ہمیں اس آیت کریمہ سے دو باتیں پتہ چلیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ یہ علوم غیبیہ، کیونکہ ایک تصور یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کسی کو علم غیب نہیں عطا فرمایا. تو اس میں اس بات کا ذکر کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے رسولوں میں سے جس سے راضی ہوتا ہے، جسے پسند کرتا ہے، اسے یہ علوم عطا فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے جتنے بھی رسول ہیں، کوئی ایک رسول بھی ایسا نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو یا اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ ہو. تو جب سارے ہی اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں اور سب سے ہی اللہ راضی ہے تو اللہ تعالیٰ نے سب کو عطا فرمایا ہے. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ الا من ارتضی من رسول، یہ علم غیب اللہ نے رسولوں کو عطا فرمایا. اب ان مقدس شخصیات یعنی حضرات رسول اعظام علیہم الصلاۃ والسلام، ان کی وساطت اور ان کے وسیلے کے بغیر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو علم غیب عطا ہو جائے. بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ یہ غیب کے معاملات اپنے اولیاء پر بھی منکشف فرما دیتا ہے. تو یہ انکشاف غیب جو اولیاء پر ہوا کرتا ہے اس کی وہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا انبیاء کے فیضان اور ان کے عطا ہی سے ہوا کرتا ہے. تو ان جنات کا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں. ایک سر کا شے نافرمان ہے، پتہ نہیں وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے.
تو جب وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار ہی نہیں ہے، ان پر ایمان رکھنے والا، ان کا کلمہ پڑھنے والا ہی نہیں ہے، تو اس کو کیسے یہ علوم غیبیہ عطا کیے جائیں گے؟ تو یہ شریر جنات ہوتے ہیں جو کہ مجمع جمع کرنے اور اپنے دل کی وہ تسکین کی خاطر اس طرح کا کام کیا کرتے ہیں۔ یہ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کلیئر ہو گیا ہوگا کہ کسی بزرگ کی سواری نہیں آتی، یا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں بزرگ کسی پر آئے ہیں، یہ جنات ہی عموماً ہوا کرتے ہیں۔ حضور یہ کچھ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ان کی صورت ویسے کیسی ہوتی ہے، یہ اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں، کیونکہ وہ ہم نے تو بچپن میں یا جو کہانیاں وغیرہ پڑھتے ہیں لوگ یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ سینگ بھی ہوں گے ان کے اور بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی، تو کس طرح کا ان کا کوئی حلیہ اگر یہ مختلف مطلب ہے شکلیں بدلتے ہیں، اس میں جو روایت ملتی ہے تو جیسے کہ یہ حشرات الارض کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں، بلی، چھپکلی، سانپ، بیل، اونٹ، اس طرح کی شکلیں بدل سکتے ہیں۔ اور بلی وغیرہ اکثر دیکھتے ہیں نا، اب یہ بلیاں نظر آتی ہیں تو اس میں کوئی بھی جن ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ابھی اس وقت مدنی چلے گئے ناظرین یا جو اسلام سنے وہ جس بلی کو دیکھے سمجھے شاید یہ کوئی وہ ہے، لیکن ہوتی ہے۔ ہمارے مکالمے کا وقت کچھ اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو آپ نے ایک وظیفہ تو ارشاد فرمایا کہ وضو کے دوران پڑھتے رہیں گے یا قادر ہو، جی تو اس سے انشاءاللہ اغوا سے بچ جائیں گے۔ مزید اگر کچھ ایک دو وظیفے اور عطا فرما دیں۔ امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ نے اس میں کچھ اوراد و وظائف بھی دیے ہیں، کچھ میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، تم اپنے گھروں کے لیے قرآن پاک کا کچھ حصہ ذخیرہ کر لو، اس لیے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے گی وہ گھر والوں کے لیے مانوس بن جائے گا اور اس کی خیر و برکت بڑھ جائے گی، اور اس میں مومن جن رہائش اختیار کریں گے، اور جب اس گھر میں تلاوت نہیں کی جائے گی تو وہ گھر اس کے رہنے والوں پر وحشت بن جائے گا اور اس کی خیر و برکت بھی کم ہو جائے گی، اور اس میں کافر جنات بسیرا کر لیں گے۔ اسی طرح جو اپنے گھر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے داخل ہوتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دروازہ بند کر دیتے ہیں، تو اس گھر میں شیاطین یعنی جنات داخل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بھی اگر عادت بن جائے، اب آج کل جس طرح کا ماحول ہے، لوگ بسم اللہ پڑھ کر اس طرح دروازہ بند کرنا، نماز قضا کر دینا، اس طرح معمول رہتا ہے معاذ اللہ، تو یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا میں زندگی گزارنے کی برکت سے اس طرح مختلف معاملات سے تحفظ بھی حاصل ہوتا ہے، تو یہ کریں۔ اسی طرح شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ نے فیضان سنت جلد اول کے صفحہ 333 پر لکھا ہے کہ جنات قاضی علی بن حسن خلی کے پاس آیا کرتے تھے، ایک مرتبہ عرصہ دراز تک نہیں آئے، تو قاضی صاحب نے ان سے وجہ پوچھی تو جنہوں نے بتایا کہ آپ کے گھر میں لیمو تھا اور ہم ایسے گھر میں نہیں آتے جس میں لیمو ہوتا ہے۔ اچھا، سبحان اللہ، یہ تو بہت آرام سے آسان، لیمو رکھ سکتے ہیں۔ صحیح۔ اسی طرح ایک اور آپ نے بڑا پیارا لکھا کہ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کیے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نمبر 1، سفید مرغ رکھا کرو، اس لیے کہ جس گھر میں سفید مرغ ہو تو نہ شیطان اس گھر کے قریب ہوگا اور نہ جادوگر ان کے گھروں کے قریب ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرے میں کہ سفید مرغ کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ یہ میرا دوست ہے اور میں اس کا دوست ہوں، سبحان اللہ۔ اور اس کا دشمن میرا دشمن ہے، جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے یہ جنات کو دفع کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح آیت الکرسی، یہ بہت مجرب ہے کہ جب کبھی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، جنات سامنے نظر آ جائے، ایسی کوئی عجیب الخلقت چیز، تو آیت الکرسی پڑھ لے، ہمت رکھ کے، ورنہ خوف کے مارے آدمی کو سوجھ نہیں پڑتی، لیکن تھوڑی ہمت رکھ کے پڑھ لے۔ اور سوتے وقت شجرہ اتاریہ جو امیر اہل سنت سے مرید ہیں اور یا طالب ہیں تو ان کو یہ ان کے اوراد و وظائف پڑھنے کی اجازت ہے، تو اس میں ایک ورد ہے کہ سوتے وقت سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ 3 بار پڑھ کر سوتے وقت ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیں، 3 مرتبہ اس طرح کریں، انشاءاللہ جنات سے حفاظت رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اور ایک اور بڑا پیارا امیر اہل سنت نے ایک دعا بتائی ہے، آپ نے ایک پمفلٹ بھی نکالا ہے، امڑتی ہوئی اموات، جس میں ایک دعا ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا،
کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو اس دعا کو کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھ لے وہ مصیبت اس کو نہیں پہنچے گی۔ مثال ہے کسی ہیپیٹائٹس سی کے مریض کو دیکھ کر یہ دعا جس نے پڑھ لی تو یہ مدنی ویکسین ہو گئی، اب اس کو وہ ہیپیٹائٹس سی زندگی بھر نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ اسی طرح کسی کینسر زدہ کو دیکھ کر، کسی مریض کو دیکھ کے پڑھ لی۔ اسی طرح جب کسی پر آپ نے دیکھا کہ کہیں رشتہ داروں میں گئے ہوئے ہیں، اچانک کسی پر جن کی حاضری ہوگی اور وہ چیخ رہا ہے اور ڈرا رہا، آپ کا دل کہاں پر آئے کہ میں کیا کروں، یہ میرے پہ نہ آ جائے، تو اس سب سے پہلے کام یہ کریں کہ یہ دعا اس کو دیکھ کے پڑھ لیں، انشاءاللہ وہ جن آپ پر نہیں آ سکے، انشاءاللہ اس مصیبت سے بچیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے اچھے وظائف آپ نے عطا فرمائے۔ میں بھی انشاءاللہ ایک بات مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنات سے حفاظت ہو جائے، آپ کو بڑی پیاری مدنی بہار سناتا ہوں۔ محمود آباد باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی نے کچھ اس طرح بتایا کہ میرے بچوں کی امی یعنی میری اہلیہ پر جن کا اثر ہو گیا، جس کی وجہ سے بارہا اس کی طبیعت اچانک بگڑ جاتی تھی۔ وہ جن صرف اہلیہ کو نظر آتا اور اسے دھمکی دیتا کہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر مجھ سے شادی کر لو، تمہیں دنیا کی دولت سے مالا مال کر دوں گا، ورنہ تمہیں، تمہارے بچوں اور شوہر کو ختم کر دوں گا۔ اس کے علاوہ بھی طرح طرح کی دھمکیاں دیتا، مگر کوئی غیبی طاقت اسے اہلیہ کے قریب نہ آنے دیتی تھی، چنانچہ وہ یہ سب کچھ دور دور سے کہتا۔ ایک رات میری زوجہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، میں نے گھبرا کر امیر اہل سنت کا وہ جو شجرہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں منظوم ایک نظم ہے وہ پڑھنی شروع کر دی اور اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، خوب فریادیں کی۔ الحمدللہ عز و جل کچھ ہی دیر کے بعد میری زوجہ کی طبیعت سنبھل گئی، ساری رات امن رہا۔ صبح اہلیہ کو وہ جن نظر آیا اور اس کا منہ بہت سوجا ہوا تھا۔ اس نے کراتے ہوئے بمشکل تمام کہا، آج آخری بار آیا ہوں، تمہارے پیر نے مجھے بہت مارا ہے، رات بھر زخمی حالت میں چھت پر پڑا رہا ہوں، اور میرے جن نانا نے بھی مجھے سمجھایا ہے کہ بیٹا باز آ جا، یہ لوگ بہت طاقتور ہیں، جان کی سلامتی چاہتا ہے تو دوبارہ مت جانا۔ یہ کہہ کر وہ جن غائب ہو گیا اور آج تک دوبارہ نظر نہیں آیا۔ تو امیر اہل سنت کے مرید بن جائیے۔ الحمدللہ میرا پیر وہ پیر ہے، جیسا ہم نے سنا کہ جنات بھی ان کے مرید ہیں، تو ہمارے اوپر جب ہمارے پیر کا سایہ ہوگا انشاءاللہ تو، اور ہمارے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے وابستہ کر دیتے ہیں۔ اور کیا خوب لکھتے ہیں، تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، جنات تیرے نام سے تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، ہے تیرا وہ دبدبا، ہے تیرا وہ دبدبا، یا غوث اعظم دستگیر المدد یا دستگیر المدد یا دستگیر المدد یا دستگیر المدد یا دستگیر۔ قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم۔ تو غوث پاک کا غلام ہو، امیر اہل سنت کا مرید ہو، انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی خیر سے رہے گا اور مفتی دعوت اسلامی کی طرح قبر میں بھی انشاءاللہ چین سے رہے گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین سے میں گزارش کروں گا، بڑی پیاری بات ہمارے اسلامی بھائی نے مکالمے کے شروع میں ہی کہی تھی کہ ہمیں ایسی عظیم ہستی کا دور ملا ہے، ان کی رفاقت ملی ہے، ان کی صحبتوں، اور الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے ان کا دیدار ملا ہے۔ تو جب بھی موقع ملے، جتنی جلدی موقع ملے، امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، جنات اور شریر انسانوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حفظ و امان میں ہماری زندگی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔